اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج 22واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کو مکمل کیا گیا ہے، سورہ سبا کی تلاوت کی گئی، سورہ فاتح کو بھی پڑھا گیا ہے اور سورۃ یاسین کی بھی پڑھی۔ سورۃ الاحزاب کا ایک نام التقوی، اور یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، کافی پارٹیوں کو کہتے ہیں، مختلف ٹولوں کو کہتے ہیں، جماعتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں پہلا واقعہ یہ بتایا ہے کہ جو بڑا ذہین آدمی ہوتا تھا عربوں میں، تو عرب کہتے تھے اس کے سینے میں 2 دل ہے، اس لیے بڑا ذہین ہے۔ ایک قول ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے جب مسلمان اسلام کے دلائل پیش کرتے کفار کے سامنے، اسلامی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرتے تو وہ کہتے دیکھو ہمارے سینے میں 2 دل ہے، ایک دل میں تو بتوں کی محبت ہے اور دوسرے میں تمہارے خدا اور مذہب کی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت نے کسی فرد کے سینے میں 2 دل بولو بھائی نہیں رکھا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک ہی دل رکھا ہوا ہے۔ یا تو بتوں پہ ہو جاؤ یا پھر اللہ پہ ہو جاؤ، 2 رگی چھوڑ دے یا طرف ہو جا، سراسر موم یا سراسر سب ہو جا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو آدمی اپنے بیوی کو یوں کہہ دے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی کمر کی مشت، تو عرب میں ایسا بولنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلی حکم 28ویں پارے کے پہلے صفحے میں پہلے حکم میں آئے گا، اس کو سورۃ المجادلہ کہتے ہیں، اور واقعہ بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی ترتیب فرمائی کہ کسی آدمی کا اپنی بیوی کو یوں بولنا تو میری ماں کی طرح ہے، وہ ماں نہیں ہوتی، ماں کا تقدس، ماں کی عظمت تک کسی کی بیوی پہنچ نہیں سکتا۔ تو بیوی اپنی جگہ بیوی رہے گی، وہ ماں نہیں بن سکتی، اور اپنی بیوی کو ماں بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں ہے، اس طریقے سے بھی نکاح خراب نہیں ہوتا، لیکن یہ زمانے جاہلیت کا قول ہے، بیوی کو ماں نہیں بولنا چاہیے، بیوی اس کا درجہ، اس کا حق، اس کی عزت الگ ہے، ماں تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو آدمی انت علیہ کظہر امی کہہ دے تو وہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جب کفارہ دے دے گا اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے جائز اور حلال ہو جائے گی۔ ایک واقعہ یہ بتا۔ تیسرا واقعہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ایک جگہ لگا میلہ، پشتو میں کہتے ہیں رازہ چلزو تماشا بہت، سندھی میں کہتے ہیں ہلو سائیں اچھو میلو لگوائے تھے لوگ، اردو میں کہتے ہیں آؤ یار تماشا دیکھیں۔ تو تماشا دیکھنے کے لیے باپ بیٹے سب چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر گیا، وہ بچہ وہاں سے گم ہوا، اغوا ہو گیا، ماں باپ نے بہت تلاش کیا، نہیں ملا۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ اس کو اغوا کر لیا کسی نے، پھر
منڈی لگتی جیسے بکروں کی منڈی لگتی ہے، گائے کی منڈی لگتی ہے، نہیں دیکھی تو اور پلی 15 میں جا کے دیکھ لیں، دونوں منڈیاں وہاں لگتی ہے، بھینس کا دودھ میں لگتی ہے، لالو کے تو روز ہی بکروں کی منڈی ہوتی ہے. تو ایسے غلاموں کی منڈی لگتی، غلام بکتے تھے. حکیم بن حزام نے جو بعد میں رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے خرید لیا اسے اور گفٹ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ان کی پھوپھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دگنی عمر میں تھی اور آپ علیہ السلام کمارے تھے جب بھی آپ ان سے شادی، اور جب تک وہ نکاح میں تھی آپ نے دوسری شادی کی. تو آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے یہ جو غلام تھا جن کا نام تھا زید بن حارثہ، کیا نام تھا، گفٹ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے تھے، آپ کے جوتے اٹھا لیتے تھے، آپ کا سامان اٹھا لیتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے. ان کے باپ اور چاچا تلاش کرتے 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 مکے میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو شاید وہ مدینے میں آ گئے. بہت خوش ہوئے، بچے کو گلے لگا لیا اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے، جو پیسے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، میرا بیٹا میرے حوالے کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں. بڑے خوش ہوئے، اتنے اچھے اخلاق ہیں. تو باپ اور چاچا نے کہا چلو بچہ چلو گھر چلتے ہیں. بچے نے کہا میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. بیٹا کیا ہو گیا تمہیں، تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، مجھے تو غلام بنایا ہوا ہے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں. چاچا نے بھی کہا بیٹا تجھے کیا ہو گیا. بیٹے نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں تو اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہتا. کب میں نے وہ شفقتیں وہ محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی جو 70 ماؤں میں بھی نہیں. میں یہ دیش چھوڑ کے نہیں جا سکتا. خوشی خوشی باپ اور چاچا واپس چلے گئے. آپ علیہ السلام نے گلے لگا دیا اور کہا آج سے تو میرا بیٹا ہے. تو صحابہ نے ان کا نام زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد رکھ دیا. بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے شادی کرنی، بچوں کو بھی فکر ہوتی ہے. بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ شادی ہوتی کیسے، مطلب جلدی باپ میرا شادی نہیں کرا. آپ علیہ السلام نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کی پوتی ذات تھی، پوتی کی لڑکی تھی، اس سے نکاح کرا. اب دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے. اب ان کے ذہن میں یہ تھا، بیوی کے ذہن میں یہ تو غلام ہے، میرے جوڑ کا تو ہے نہیں، میرے ماں باپ نے کرا دی. تو پہلے دن سے ان کا دل نہیں ملتے. زید بن حارثہ ایک دفعہ روتے ہوئے آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ دیکھو میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، آواز بھی اونچی کر لیتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ہماری بنتی نہیں ہے. تو جیسے شریف آدمی کہتا ہے کہ شروع میں بیٹا ایسا ہوتا ہے، پھر مزاج مل جاتا ہے، پھر سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، اب زندگی گزارو. ابھی صبر والوں کا ٹائم ہے. شروع میں مزاج ملتے ہوئے دیر لگتی ہے، لیکن ان کا اختلاف بہت ہوا، آخر طلاق ہو گئی. اللہ رب العزت نے لیکن اور فیصلہ کرنا تھا. عربوں میں جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا، ایک تو بات سب کی وجہ سے پالک اور بیٹی دیتے ہیں، ہیڈ آف کرنے کو لے پالک کہتے ہیں. گود لیا ہوا بیٹا ہوتا ہے، جس کا بچہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے اپنا ایک بچہ مجھے دے دے، میرے گھر کی رونق ہو. اس کو لے پالک کہتے ہیں، گود لیا بچہ. عرب اس کو حقیقی بیٹا کہتے ہیں، تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو کہتے تھے. طلاق ہو گئی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا ایک رسم ختم کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیار ہوں. تو آپ نے نکاح آپ کا آسمانوں پر زینب بنت جحش سے کر دیا. بات بات کی بولی بولنے لگے مشرکین مکہ، کہنے لگے دیکھو اپنی بہو سے منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا، یہ تو ایک عام آدمی بھی نہیں کر سکتا، نبی ہو کر ایسے کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. سب سے پہلے تو یہ بیٹا نہیں ہے، زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد.
تو جو لوگ گود لے لیتے ہیں اب کسی کے بچے کو، تو CNI کی میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں اور برتھ سرٹیفکیٹ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اپنی ولدیت لکھواتے، اصل باپ کو نہیں لکھواتے۔ حدیث شریف میں فرمایا ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے، ابو داؤد شریف میں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی کی بلدیت ہٹا کے اپنی بلدیت لگا دے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی ساری انسانیت کی لعنت اس وقت تک برسے گی جب تک وہ صحیح باپ کا نام نہیں لے گا۔ نکاح میں بھی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، پھر اگر CNI دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی اور باپ ہوتا ہے، تو نکاح بھی اس سے نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہوں کہ اقبال بن جاوید، اقبال جاوید کا بیٹا ہے، جب NIC دیکھا تو وہ تو جاوید کریں تو میں عرفان کا تھا، تو نکاح ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے وہ جاوید کا پڑھا ہے تو جاوید کا بیٹا اقبال ہے ہی نہیں، وہ تو بے اولاد تھا، تو نکاح نہیں ہوگا۔ کئی ایسے الٹے سیدھے کام چلتے رہتے، تو ایک بات یہ ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کوئی آدمی کسی پر آگ میں چھلانگ لگا ہو تو خود خوشی ہوگی، لیکن اگر اللہ کا رسول کسی کو بولے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو اس کے لیے چھلانگ لگانا واجب ہو جائے۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ حضور اکرم۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے میراث میں کہ وہ ابو لہم، کہ حضور علیہ السلام ایمان والوں کی باپ ہے، تو ان کی جو بیویاں ہماری کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی، مائیں، تو ان اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بتایا کہ آپ کی وفات وصال کے بعد کوئی جیسے نبی کا وصال ہو جائے تو اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، وہ بیت المال میں جمع ہوگی۔ حضرت فاطمہ کا حصہ کھایا، وہ میں جائیداد ہی نہیں کہاں میں کھایا تھا، ساری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا۔ غلط کیا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا غزوہ خندق کا اور غزوہ قریظہ کا۔ یہ جو جنگ تھی ہجرت کے 5ویں سال ہوئی، شوال کے مہینے میں۔ شوال کب آئے گا؟ چلا گیا یا آئے گا؟ آئے گا۔ شوال کی پہلی تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں۔ تو وہ عید شوال المکرم کی 5 شوال کو یہ ہوا 5ویں ہجرت کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے بنو قریظہ سے معاہدہ کیا تھا، دیکھو جو ہمارے دشمن ہوں گے تم ان کا ساتھ نہیں دو، بنو نذیر سے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ سب یہودی جو تھے وہ مشرکین کے ساتھ نہیں تھے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، بیت اللہ کے خلاف پکڑے قسمیں کھائی کہ اب ہم سب اپنے سر ذبح کروا دیں گے، بیویوں کو بیوہ کرا دیں گے، بچوں کو یتیم کرائیں گے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے بھائی؟ جب تک دانا پانے کو کسی کو مار نہیں سکتا، آنکھوں سے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جنگ کا فیصلہ کیا، انہوں نے کیا کیا کہ بجائے یہ باہر نکلے ہم مدینے میں چڑھائی کرتے۔ آپ علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا کہ 30,000 کا لشکر ہے، آپ کے پاس کتنا کا؟ میرے پاس تو 3,000 کا ہے۔ کہا آپ بھول لیجیے 3,000 میں 1,500 منافقین ہیں جو آسمان کے سامنے، وہ بھاگ جائیں گے آپ کے ساتھ آئیں گے، تو کتنے رہ گئے؟ 15,000۔ اب 10,000 ایک روایت میں، 15,000 ایک میں، 30,000۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو سارے ایک مہینے تک تیر اندازی ہوتی رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جب ایسا ہوتا تھا تو ہم خندقیں کھود دیتے تھے، تو جو ہم پہ لڑنے کے لیے آتا تھا اس کی قبر پہلے سے تیار ہوتی، اور تبھی چلا جاتا، مار دیتے تھے، قریب ہو اچھی بات۔ تو مدینے کے شمال کی طرف خندقیں کھودی تو وہ آگے آ نہیں سکے، لیکن تیر مارتے رہتے۔ تو اندھے میں ایک تیر لگ گیا سعد بن عبادہ۔ آپ علیہ السلام نے جب واپسی ہوئی تو ان کے لیے خیمہ بنوایا، مسجد نبوی کی، جیسے کہ اسپتال ہوتا ہے کہ آپ یہیں آرام کرو، ایک تھوڑا ہو گیا تھوڑا۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ اگر اس کے بعد کوئی غزوہ ہے مجھے زندہ رکھو، نہیں اس کی مجھے شہادت دے۔ یہ انصاری بزرگ صحابی تھے، طائف میں بھی عالم تھے،
وہاں آپ علیہ السلام جب فارغ ہوئے صحابہ کرام نے فوجی وردی اتار دی تو جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آیا تو آپ نے وردی اتار دی ابھی تو اور جہاد کرنا ہے کس کے ساتھ قریظہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے چلو وردی پہنو دوبارہ وردی پہنو اور پھر سب چلے گئے تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے معاہدے کے خلاف غداری کی ہے چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیلے میں بند ہو گئے چھپ گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے صلح کرتے ایک شرط ہے کہ ہمارا فیصلہ سعد بن عبادہ کرے سعد بن معاذ کرے انہوں نے وہ سمجھے کہ ہمارے پہلے حلیف کے حلیف اس کو کہتے ہیں ہم تو حلیف جانتے ہیں دودھ پینے کو کھانے والی جانتے ہیں تو جہاد والے لوگ تھے بڑے بہادر لوگ تھے اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد کو دیتا تھا تو حلیف کہتے تھے وہ قسمیں کھاتے تھے اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم دفاع کرے گا اور ہم پہ کرے گا تو آپ کرے گا تو انہوں نے اس لیے کہا کہ ساتھ میں معاذ ہمارا فیصلہ کرے چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے ساتھ میں معاذ بیمار تھے ان کو بلوایا گھوڑے پر بیماری کی حالت میں سمجھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اس کے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو بوڑھے ہیں ان کو قید کر دیا جائے عورتوں کو ماندیا بنا دیا جائے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بھی یہ فیصلہ بتایا صحابہ بھی کیسا فیصلہ کرتے تو بنو قریظہ کا بھی پھر اسی طریقے سے معاملہ ہوا اللہ رب العزت نے اس کے نقشے کو کھینچا ہے کہ وہ غزوہ یا خندق میں اپنے آپ کو کیسے بتاتا ساتھ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو رات کو سو رہے تھے تو ایک بکری آپ کے زخم پہ چڑھ گئی بخاری شریف کا واقعہ ہے تو دور دور تک خیموں تک گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہاں سے آ رہا ہے پتہ چلا کہ ساتھ میں معاذ کا آخری وقت ہو گیا آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اطلاع کی پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے جب صفے بنائی تو ایڑیوں کے بل چل گئے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ میں معاذ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی پیر رکھنے اہتز لہو عرش الرحمن اور جب ان کی روح آسمانوں پر پہنچی ہے تو اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے اتنے بڑے آدمی کی روح ہمارے پاس ہے ایسے لوگ کیا کچھ کر گئے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے کیا جذبات بن رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسے جذبات نصیب کرے پھر آپ علیہ السلام کی سنت کے بارے میں آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی آپ کا اسوہ آپ کی سیرت آپ کی صورت آپ کی جلوت آپ کی خدمت آپ کا دن آپ کی رات ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے ہم اس کی نقالی کریں گے تو کامیاب ہوں گے آپ علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی اور کو قبلہ کعبہ بنائیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے صحابہ کرام کے جذبات پتہ ہے من المؤمنین رجل صدقوا ما عهد الله علیہ کہ ایسے سچے لوگ رجال کا پتہ ہے یہ مرد آدمی اللہ نے فرمایا مرد تھے وہ جنہوں نے سچا کر دیا کہ اللہ یا تو ہم زندہ رہیں گے تو اسلام پھیلے گا ورنہ ہم مر جائیں گے اگر اسلام پہ کچھ آتی ہے اور کسی کے اوپر کوئی پریشانی مسلمانوں پر آئی ہم زندہ رہنے کے لائق کیا حال ہے ہمارے اوپر ہمارا کیا اللہ ہمیں وہ جذبہ نصیب تو صحابہ کو قضا نحقہ شہید ہو گئے ومن من ينتظر اکثر صحابہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں پھر اللہ رب العزت نے ایک قصہ بتایا جب اچھے حالات ہو گئے مال غنیمت آیا تو صحابہ کرام کے گھروں میں ان کی عورتوں کا پہناوا بدل گیا اچھا کھانا کھانے لگے پہلے تو ستو ہوتا تھا کھجور ہوتی تھی پانی ہوتا تھا بڑی مشکل سے کبھی ایک آدھ روٹی بن گئی بغیر چنے آٹے کی وہ ہوتی تھی اب کھانے آنے شروع ہو گئے تو عورتوں کی باتیں ہوتی ہے تو دوسری عورتوں نے ازواج مطہرات سے کہا علیہ السلام کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے کیا کہتے ہیں ازواج سے کہا کہ آپ بھی اپنی بات کرو نارو رفتہ مانگو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے تمہارا بھی تھوڑا لائف اسٹائل چینج ہو جائے اب کاٹن کے کپڑے بناتے ہیں کوئی اچھے سے جوتے لیتے ہیں
اچھے سے کپڑے لیتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، تو سب نے مل کے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیے یہ مطالبہ ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہناوا چاہیے، اور شوہر کرتے بھی اپنی بیویوں کی خدمت ہے، لیکن آپ ان سے فرمائیے کہ تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تم نبی کی بیوی ہو، آپ ان سے کہہ دیجیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کی چمک دمک کے پیچھے تم ہو اور لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو ایک جوڑا عزت کے پیسے دیں گے، آپ کو فائد کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا سب سے کہ تم سوچ لو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھوٹی تھی، ان سے کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، جلد بازی نہیں کرنا۔ ایک دن کے بعد ساری ازواج مطہرات آئی اور کہا اخترت اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول ہمیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہماری عورتوں کو سبق ہے کہ ہم کس کے نام لیوا ہے، ہمیں کس کو دیکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو جگہ جگہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں ان کی طرح پہناوا پہننا، ان کی بول بولنا، ان کی نقالی کرنا، ان کا لائف اسٹائل، تو حشر کس کے ساتھ؟ اب تو حضور علیہ السلام کے نام لینے والے ان کی ازواج مطہرات کو دیکھیں کیسی سادگی تھی، کیسا پردہ تھا، کیا حال تھا۔ پھر اللہ پاک نے بتایا اے نبی کی بیویوں، جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی تمہیں نواز رہے ہیں، تم پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی تو عام عورتوں کو سنگل ملے گا، تمہیں ہر عمل کا اجر ڈبل ملے گا، اور عزت والی روزی ہم تمہیں دنیا میں عطا کریں۔ اگر کوئی تمہارے گھر میں مرد آئے پوچھنے کے لیے تو تم لوچدار زبان استعمال نہیں کرو، سختی سے کرو۔ سمجھانا ساری عورتوں کو ہے، کتاب حضور علیہ السلام کی ازواج کو ہے۔ اگر آپ کہ ہاں آپ ڈیوٹی پر ہے اور آپ کے گھر پہ کوئی مرد آیا اور آپ کے بارے میں پوچھے اور بیوی یہ کہے کہ میں ڈرائنگ روم کھول دیتی ہوں، آپ روح افزا لیں گے یا آپ کے لیے میں چائے بناؤں تو یہ مناسب؟ بولو بھائی نہیں، گھر پہ نہیں ہے، بس کب آئیں گے، کہاں گئے، کتنی دیر لگتی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہ، وہ سوال بھی کرے تو میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ آپ گھر پہ ٹکی رہو، کوئی بازار نہیں چھوڑنا، ہر بازار میں جانا ہے کہ کیا آیا ہے دیکھنے، اس دفعہ کون سی ویرائٹی آئی ہے، خریدنا نہیں ہے لیکن روڈ ماسٹری کرنی اور چپلوں کی کسائی کرنی، کچھ کی چپل تو نہیں آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ گھر سے باہر نہیں نکلو، تمہارے لیے چائے امن اور پناہ کی جگہ کیا ہے؟ عورت کا اپنا گھر ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو مرد بنیں گے بھائی، مردوں سے بھی آگے نکلیں گے، تو نکل جاؤ۔ نماز کی پابندی کرو اور گھر کے جہالت کے زمانے میں جیسے نکلتے جیسے مت نکلو، گھر پہ چڑیل بنی رہے اور باہر جائیں تو پتہ چلے کہ اس سے بڑی ہور تو کوئی ہے ہی نہیں کراچی شہر۔ شوہر کے سامنے صاف ستھرا پاکیزہ رہنا چاہیے، باہر اپنا میک اپ اور اپنا حسن دکھانا یہ جائز ہے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ نماز کی پابندی کرو، کب پڑھتی ہوں، کب پڑھتی ہوں، جب پڑھتی ہوں، ابھی تو اذان ہوئی ہے۔ عورت کو جماعت کی نماز کا ثواب کب ملتا ہے؟ جب وہ اذان کے فوری بعد نماز پڑھائے، فوری بعد میں گھر میں بتائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور قرآن و سنت کی بات کرو گھر میں۔ پھر عورتوں نے آ کے شکایت کی سب پورے قرآن میں مردوں کے بڑے نام ہے، ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والی مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صادقین و صادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی، بولتے رہنا مت، پتہ چلے میں ہی بول رہا ہوں باقی، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی، اپنی عزت و ناموس کی مدد کرنے والے مرد اور اپنی عزت و ناموس کی مدد کرنے والی، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو تین انعام بتائے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اجر عظیم عطا فرمایا اور عافیت کی زندگی اللہ سے مردوں عورتوں کو عطا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتایا کہ کسی مومن مرد عورتوں کے لیے اختیار نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر چوائس نہیں ہوتی، پھر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں ہو جائے گا. پھر دیکھیے کسی صحابی کا نام قرآن شریف میں نہیں آیا، اب ہوا بچہ پتہ نہیں کہاں سے پہنچتے حضور کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ وقف کر دی، تو اللہ نے ان کا نام قرآن شریف کی آیت نمبر 37 میں لیا. فلما قضا زید، زید بن حارثہ کا کیا نام؟ فلما قضا زید. جب تک قاری صاحب یہ نام نہیں پڑھے گا تراویح میں تو قرآن پورا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام تو قربان ہو گئے تو اللہ نے اس کا نام قیامت تک قرآن میں لکھ دیا. وہ پورا واقعہ اللہ نے بتایا جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا. پھر ختم نبوت کی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے، نہ ذلی نہ بروزی نہ دھوکہ باز نہ فراڈ کوئی نبی نہیں آئے. ختم نبوت کے بارے میں اللہ پاک نے 100 آیات نازل فرمائی. کتنی؟ 200 حدیثیں ہیں. کتنی میرے دوستو؟ 200 حدیثیں. قادیانی چاروں طرف کام کر رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو ایک آیت تو پتا ہوگا، یہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی. پھر اللہ رب العزت نے ابو طلحہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، کتنے ماشاءاللہ واقعات ہیں جو ایک صورت بھی پوری کی تھی. آپ لوگ پریشان ہیں، آواز بس کر دو. آپ بیٹھے پہ تو میں بات کر رہا ہوں، دیواروں پر نہیں سنا سکتے. آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، ابو طلحہ دیکھنے لگے کہ چہرہ چمک رہا ہے، بڑے خوش ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے آج تک بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے پوچھا آج آپ بہت خوش ہیں، بڑا چہرہ کھل رہا ہے، چمک آئی ہوئی. آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں تو چودھویں چاند سے بھی زیادہ چہرہ کھل جاتا ہے. کبھی کیوں نہ خوش ہوں. ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ جو میرے محبوب پہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو پڑھے گا تو 10 رحمتیں نازل کرو گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے گا اللہم صلی وسلم علی محمد، درود بھی آ گیا اور اس میں سلام بھی آ گیا، وصلی اللہ وسلم، یہ سلام، تو اس کے اوپر 10 دفعہ میں سلامتی بھیجوں. کیا آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا میں بہت خوش ہوں جو میری امت میں درود شریف اور سلام میرے پر بھیجے اور آپ بھی اس کے اوپر رحمت اور سلامتی بھیجے تو میں اس پہ بہت خوش ہوں. یہ درود شریف پڑھنے کے فضائل اس میں آئے. آپ علیہ السلام کے بہت سارے نام آئے. اللہ نے یا ایھا النبی جو کہا، یا محمد یا احمد آپ کو نہیں کہا، حالانکہ یا آدم اسکن انت، آدم علیہ السلام کا نام لیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ خذھا ولا تخف، یا عیسیٰ انی متوفیک، کیا لیا؟ نام لیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور آج ہم نے پڑھا یاسین. کیا پڑھا؟ یاسین. آپ علیہ السلام کے فضائل بتائے. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ بتایا، آیت نمبر 53. جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی پورے مدینے والوں. گھر چھوٹا تھا، آپ نے کھانا کھلایا. تو اب بعض ہوتے ہیں نا کیا بنا بڑی خوشبو آ رہی ہے، گھر کا بناؤ. آپ کو کھانے سے کام، آپ کھانے سے کام، پیڑ دیکھنے سے کیا کام ہے؟ اب پوچھ رہے ہیں بار بار. خیر کھانا کھلا دیا. اب کھانے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے گپ شپ کرتے تھے. اب گھر چھوٹا، آپ علیہ السلام کی طرف کھڑے، پھر دوسری طرف کھڑے، باہر کھڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو الا یؤذن لکم، اجازت ملے تو آؤ الی طعام، کھانے کی دعوت پر ضرور آؤ. غیر ناظرین اناء، پتیلوں کو نہیں دیکھو وہ کتنی ویرائٹی، مینیو میں کیا ہے. اب مینیو کی ایک حافظ صاحب تھے، ان سے نہیں، ان سے پہلے حافظ جی کہتے تھے جس کی آنکھیں بند ہو نابینے،
اس کو کافی اچھی دعوت ہے تو اس نے پنجابی کا مینو کی تو حضرت آپ کی ہے کبھی تینوں کی. سمجھ گیا ہوں. جب تمہیں بلایا جائے تو کھانا کھا لو لیکن بڑی بات فہم تو جب کھانا کھا لو تو پھر گپ شپ نہیں کرو بند نشے ہو. آپ وہاں سے چلے جاؤ بھلا مستانسین حدیث اور گپ شپ اور باتیں نہیں کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی حضور علیہ السلام کب سے انتظار نہیں جائیں گے تو بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں. یہ حکم آیا جب کہیں کھانا کھا لیں تو اس کے بعد جگہ چھوڑ دیں. اس بات میں تو کھائے گا نا ہاں بھائی اور آج کیا چل رہا ہے کھانے سے پہلے تو کشمیری سے کیا چل رہا ہے جلدی کھانا لاؤ جلدی کھانا لاؤ. تو گھر والوں کا خیال کرو. پھر ازواج مطہرات کے پاس آدھی زندگی کی خلوت کی کس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سوال کرنے کے لیے آؤ تو پردے کے پیچھے سے آؤ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بتایا. دیکھو ماں کا درجہ ہے لیکن جب ان کے لیے اتنا ہے تو آج کل تو کہتے ہیں ہمارا تو گھر جیسا ہی صاحب اللہ کے بندے ہی ہے تو اجنبی ہے نا ہمارا تو گھر پہ آنا جانا ہے. یہ جائز ہاں اجنبیوں سے کیا کرنا چاہیے ناک کا بھی پردہ باتوں کا بھی پردہ جس کا پردہ ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا آخرت میں ان پر بھٹکار ہے اور ذلت آمین عذاب. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں کئی جل گئے آگ میں کئی تباہ ہو گئے خنزیر بن گئے کتے بن گئے. اس لیے فرمایا منصب کا نبیت فقدوہ جو نبی کی گستاخی کرے تو ایمان کا تقاضا یہ کہ اپنی جان مال بچوں کو چھوڑے اس کو قتل کر دے جب مر جائے وہ شہید ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے پردے کے متعلق فرمایا اے نبی جی کل ازواجکا اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو و بناتکا و نساء المؤمنین تمام عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن بڑی بڑی چادریں بڑے بڑے برقعے مضبوط لے لیں. اس پہ کوئی پہچان ہی نہ جائے پتہ نہ چلے کون جا رہا ہے. لوگ پہچانے کہ بھائی یہ آزاد عورت ہے یعنی مانی کے مقابلے میں اس کو آزاد کہتے ہیں. آج کو آزاد کا ترجمہ اور تو بغیر پردے کی عورت کا نکلنا جائز نہیں. برقع بھی ایسا ہو کہ جو کشادگی والا ہو جس میں پرکشش کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو اور خوشبو اس پہ نہ آ رہی ہو پتہ نہ چلے کنواری ہے شادی شدہ ہے بال بچے دار ہیں کتنی عمر ہے پھر اس برقعے کا فائدہ نہیں وہ دھوکہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا. لوگوں نے کہا موسیٰ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے نہاتے بڑے بے حیا تھے بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے. موسیٰ جب دیکھو ہمارے سے بھاگ جاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے ان میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے ان کی فٹنس میں. اللہ رب العزت نے بہتان کو دور کرنا تھا تو ایک دفعہ پتھر پہ کپڑے رکھتے اور نہا رہے تھے. غسل خانے تو ہوتے نہیں تھے ہمارے ساتھ. جب نہا لیے تو پتھر جیسے کپڑے پتھر کے پیر پہیے لگتے پہیے اور بھاگنے لگا. آپ کہتے یا ثوبی حجر یا ثوبی حجر اے حجر میرے ثوبی میرے کپڑے دے میرے کپڑے. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو دھوکا ہو گیا. اللہ نے بتا دی تو خبر رہا اللہ مما قالوا جو انہوں نے تہمت لگائی تھی اپنے کیسے اس کی برات کر. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیش کیا. قرآن اٹھا لو گے اسلام اٹھا لو گے پہاڑوں کو بھی کہا انہوں نے نہیں نہیں اگر پہاڑ سے کوئی مضبوط چیز ہو آسمانوں سے زمین سے سب نے منع کیا. جب انسان سے کہا آسمان والوں نے کہا ہاں اب تو پورا قرآن پڑھ لیں. انسانوں نے اس کو اٹھایا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں. سورہ سبا پڑھی گئی سورہ سبا اور سورہ فاتحہ کے متعلق کریں بولے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك